السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی، ہمارا واؤلین اور یائلین ختم ہو گیا، اور امید ہے کہ آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا کہ حروف لین دو ہیں، واؤلین اور یالین، اور ان کی پہچان کیا ہے کہ جزم والی واؤ پیچھے زبر، جزم والی یا پیچھے زبر، اور اسے لمبا نہیں کرنا، نرمی سے پڑھنا ہے۔ اور حروف مدہ لمبے ہوتے ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، لیکن حروف لین لمبے نہیں ہوتے۔ آج کا لیسن ہے تشدید، جسے ہم شد بھی کہتے ہیں۔ یہ ڈبلیو کی شکل کی جو ہے یہ تشدید ہے، اور شد بھی بولتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا، جب جزم کا لیسن ہم نے کیا تھا کہ جزم اپنے پچھلے زیر زبر پیش والے حرف کو اپنے حرف کے ساتھ ملاتی ہے تب پڑھی جاتی ہے، لیکن اگر پیچھے زیر زبر پیش نہ ہو، صرف تا ہے اور اس پہ جیسے جزم ہے، تو یہ بالکل بھی نہیں اسے تا ہی پڑھیں گے، جزم نہیں پڑھی جائے گی۔ جزم تب پڑھی جاتی ہے جب پیچھے زبر، زیر یا پیش والا حرف ہو۔ جزم اپنے پچھلے زیر زبر پیش والے حرف کو اپنے حرف کے ساتھ ملاتی ہے۔ اسی طرح اب شد والا حرف ہے، یہ جو شد ہے اس کا مطلب ہے کہ تا کو دو بار پڑھنا ہے۔ جس حرف پہ شد ہوگی اس کو ہم دو بار پڑھیں گے۔ ایک دفعہ پچھلے زیر زبر پیش کے ساتھ، جیسے ہم نے جزم کو پڑھا تھا، حمزہ زبر تا ات، وہ ختم ہو گیا، لیکن شد کے اوپر ایک زبر زیر پیش جو بھی حرف ہے اس کے اوپر اس کو ہم نے دوبارہ ادا کرنا ہے۔ حمزہ زبر تا ات، تا زبر تا ات تا۔ اب شد والا حرف جو ہے وہ تھوڑا رک کے اور مضبوطی کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہے۔ حمزہ زبر تا ات، تا زبر تا ات تا ات تا۔ اصل میں یہ تھا حمزہ زبر تا ات، تا زبر تا ات تا، لیکن جب شد ڈال گئی ہے تو وہ یہ دو تا اکٹھے ہو گئے ہیں۔ حمزہ زبر تا ات، تا زبر تا ات تا۔ خو زبر فا خوف، فا زبر تا فت، خوف فت۔ اب دیکھیں شد والا حرف بھی پچھلے زیر زبر پیش والے حرف کو اپنے حرف کے ساتھ ملاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے اپنے اوپر جو حرکت ہوتی ہے پھر اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ جیسے اس کی فا کی اپنی حرکت کون سی ہے؟ زبر۔ خو زبر فا خوف، فا زبر تا فت، خوف فت۔ اصل میں یہ دیکھیں، خو زبر فا خوف، فا زبر تا فت، خوف فت۔ اب دو فا اکٹھے آ گئے ہیں تو یہاں فا پہ شد لگ گئی ہے، تو جس حرف پہ شد ہوگی اس حرف کو ہم نے دو بار پڑھنا ہے۔ حمزہ زبر با اب، با زبر با اب با، اب با۔ حمزہ زبر تا ات، تا زبر تا ات تا۔ حمزہ زبر سا اس، سا زبر سا اس سا۔ حمزہ زبر سا اس۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ سا جو ہے وہ نرم حرف ہے، اس میں سیٹی کی ذرا بھی آواز نہیں آنی چاہیے۔ اگر اس سا تو یہ سین بن جائے گا۔ اوپر سامنے کے جو دو دانت ہیں اندرونی کنارے پہ زبان رکھ کے ادا کریں گے تو سیٹی کی آواز نہیں آئے گی۔ حمزہ زبر سا اس، سا زبر سا اس سا۔ حمزہ زبر جیم اج، جیم زبر جا اج جا اج جا۔ حمزہ زبر حا اح، حا زبر حا اح حا اح حا۔ حمزہ زبر خو اخ، خو زبر خو اخ خو اخ خو۔ حمزہ زبر دال اد، دال زبر دا اد دا۔ یہ اس کی کلیئر آواز آنی چاہیے حلق میں سے، اح ہا۔ یہ موٹا ہے خو تو اس موٹا ہی پڑھیں گے، اخ خو اد دا۔
حمزہ زبر ذال از، ذال زبر ذا، از ذا، از ذا. حمزہ زبر را ار، را زبر را، ار را. را کو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ را پہ جب بھی زبر یا پیش ہوتی ہے تو را موٹی پڑی جاتی ہے. اس کو آپ موٹا ادا کریں گے، ار را، ار را. حمزہ زبر زا از، یہ سیٹی والا حرف ہے زا، تو سیٹی کی آواز آنی چاہیے، از زا، از زا. حمزہ زبر سین اس، سین زبر سا، اس سا. حمزہ زبر شین اش، شین زبر شا، اش شا. حمزہ زبر صاد اش، صاد زبر سو، اس سو، اس سو. حمزہ زبر داد اد، داد زبر دو، اد دو. حمزہ زبر حمزہ زبر تو ات، تو زبر تو، ات تو. حمزہ زبر ذو از، ذو زبر ذو، از ذو. اب یہ بھی نرم حرف ہے لیکن موٹا بھی ہے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے. حمزہ زبر ذو از، ذو زبر ذو، از ذو. حمزہ زبر عین آ، عین زبر آ، آ آ، آ آ. آپ حلق کی طرف پیچھے زبان کو دبائیں گے تو عین کی آواز نکلے گی، اور پریکٹس کریں تو انشاءاللہ تعالی ضرور نکل آئے گی. حمزہ زبر عین آ، عین زبر آ، آ آ. حمزہ زبر غین اغ، غین زبر غو، اغ غو، اغ غو. حمزہ زبر فا اف، فا زبر فا، اف فا. حمزہ زبر قوف اق، قوف زبر قو، اق قو. حمزہ زبر کاف اک، کاف زبر کا، اک کا. حمزہ زبر لام ال، لام زبر لا، ال لا. حمزہ زبر میم ام، میم زبر ما، ام ما. حمزہ زبر نون ان، نون زبر نا، ان نا. اب یہاں پہ میم پہ شد ہے تو میں نے اس کو لمبا کیا ہے اور ناک میں آواز لے کے گئی ہوں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں نے غنہ کیا ہے. غنہ ناک میں تھوڑی دیر آواز کے ٹھہرانے کو غنہ کہتے ہیں. اور پورے قرآن مجید میں جب بھی میم پہ شد آئے اور نون پہ شد آئے، چاہے آپ لکھ لیں کسی ڈائری پہ اس کو کہ میم پہ شد آئے اور نون پہ شد آئے تو غنہ کیا جاتا ہے. اور غنہ کیا ہے؟ ناک میں تھوڑی دیر آواز کے ٹھہرانے کو غنہ کہتے ہیں. جیسے ہم نے یہ پڑھا ام ما، میم زبر ما. اب یہ زبر ہے تو اس کو لمبا بھی نہیں کریں گے لیکن میم پہ غنہ کریں گے. ام ان، ان. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جہاں بھی میم اور نون پہ شد آئے گی تو ہم نے غنہ کرنا ہوگا. حمزہ زبر واو او، واو زبر وا، او وا، او وا. حمزہ زبر ہا اہ، ہا زبر ہا، اہ ہا، اہ ہا. حمزہ زبر حمزہ ا، حمزہ زبر آ، ا آ، ا آ. حمزہ زبر یا ای، یا زبر یا، ای یا، ای یا. امید ہے آپ کو شد والے حروف کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ شد والا حرف 2 بار پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ اپنے پچھلے زیر زبر پیش والے حرف کے ساتھ اور ایک دفعہ اپنی حرکت کے ساتھ. تو شد والا حرف 2 بار پڑھا جائے گا اور اس کو مضبوطی کے ساتھ ادا کریں گے اور تھوڑا رک کے ادا کریں گے. جیسے حمزہ زبر لام ال، لام زبر لا، اللہ، اللہ. اور میم اور نون پہ جو میں نے بتایا ہے یہ بے شک آپ کسی بھی ڈائری پہ لکھ سکتے ہیں کہ میم اور نون پہ شد ہو پورے قرآن مجید میں پہلے پارے سے 30ویں پارے تک جب بھی میم اور نون پہ شد آئے گی تو ہم غنہ کریں گے. ایک دفعہ پھر میں دہرا دیتی ہوں. اب، ات، اث، اج، اح، اخ، اد، اذ، ار، از، اس، اش، اش، اض، اط، اض، اع، اغ، اف، اق، اک، اللہ، ام،
ان او اہ ایا۔ آج کا لیسن اتنا ہی، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی شد کی کہ شد والا حرف 2 بار پڑھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔